غلام اکبر دس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ ایگزیبیشن آپ نے شو میں آئے ہیں, کیسا لگ رہا ہے, کون سی بھی دوا آئے ہیں یہاں پہ؟ بڑی مہربانی آپ کی بھائی, اور بڑا اچھا لگ رہا ہے, اور یہ بڑی اچھی شروعات کی ہے سندھ گورنمنٹ ڈیلفا نے مل کے, تاکہ جو ہمارے انٹیریئر سندھ میں جو مختلف جانور پالے جاتے ہیں ان میں کیا امپرومنٹ ہے, اس میں کیا امپرومنٹ کی ضرورت ہے, اور ایک دوسرے کو رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے. اور یہ بڑی اچھی شروعات ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو بھی, ڈیلفا دونوں کو بھی, کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہر سال اس طرح کا ایونٹ لگتا رہے اور یہ اویئرنیس فارمرز میں بڑھتی جائے. اچھا سر, اوور آل اس وقت ملک کے اندر معاشی حالات ٹائٹ ہیں, ہر ایک کا کاروبار متاثر ہے, کیا یہ فارمنگ کے کاروبار کے اوپر بھی اثرات آئے ہیں؟ فارمنگ کے کاروبار میں اثرات یہ سب سے پہلے کہ بھائی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ حلال روزی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوئی ہے. ہمارے انبیاء کا بھی یہی پیشہ تھا, بکریاں اور بھیڑیں چرانا, اور اس وقت بہت منافع بخش کاروبار بن چکا ہے, کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے, اور ایکسپورٹ بھی ان کا گوشت بھی ہو رہا ہے. اور اس لیے میں تو یہ پیغام دوں گا اپنے فارمر بھائیوں کو کہ آپ یہ جانوروں کی پرورش کریں اور ایک جدید طریقے سے فارم کریں, تاکہ آپ ان کو صحت مند بنا کے ان کا گوشت جو ہے ایکسپورٹ کر سکیں. آپ نے کہا جدید طریقے سے, تو کیا کیا ٹیکنالوجی آپ لوگ اس میں ابھی انوالو کر رہے ہیں؟ بھائی اس وقت جو ہے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ تصور یہ ہے کہ بھیڑ اور بکریوں کو اوپن گریزنگ کرائی جائے. دنیا میں اب یہ تصور ختم ہو گیا, اب اسٹال فیڈنگ کی طرف چل پڑی ہے دنیا, کہ ان جانوروں کو اپنے محدود شیڈ کے اندر رکھ کے ان کی پرورش کریں, ان کو پراپر ویکسینیشن دیں اور پراپر ان کی ٹریٹمنٹ کریں, تاکہ ان کا وزن بھی اور دودھ میں وہ پیداوار بڑھے. اور فارمرز کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی سے اچھی بریڈ ہمیں پیدا کرنی چاہیے, تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. اچھا, جو گھریلو شوقین لوگ ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے, گھر کے اندر ایک جانور کو کیسے رکھنا چاہیے, کیسے اس کی حفاظت کرنی چاہیے؟ بھائی سب سے پہلے تو ہمیں وہ جانور کو ان کا ماحول دینا پڑے گا. جب تک ہم ماحول نہیں دیں گے تو پالنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کی. شہروں میں تو آپ چھوٹے بکرے یا بھیڑ کے بچے, جیسے آپ کی ترکی بریڈ ہے بھیڑ کی, ہمارے یہاں سندھ کے کافی بریڈس ہیں بکریوں کی, بھیڑوں کی, ان کو آپ رکھ سکتے ہیں اور ان کو قربانی کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, اور چھوٹے سے بڑا کر کے آپ گوشت میں بھی استعمال کر کے بیچ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بڑی